بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مبارک مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کو اسلام سے قبل بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل تھیں اور یہ شروع سے ہی حرمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں یہی ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ تو ان مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کو بھی بیان کیا گیا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسلام سے قبل بھی اس مہینے کو بہت زیادہ فضیلت اور مرتبہ حاصل تھا، اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ اس حرمت والے مہینے کا احترام کس طرح کرتے تھے کہ اس کے اندر جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیتے، اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسلام نے آ کر بھی اس کی اس حرمت کو باقی رکھا، اس حرمت کو ختم نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک خاص عمل بھی صحابہ نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنا پسند فرماتے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ارشاد فرمایا کہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ 10 محرم الحرام کو بالخصوص جو ہے روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو وہاں پر دیکھا کہ یہودی جو ہے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ تو اس دن شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھا، تو ہم اس وجہ سے جو ہے اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادہ نسبت ہے۔ تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ تو اب اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم ساتھ ایک اور دن کا روزہ ملا لیں، کہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس کے ساتھ اور ملا لو۔ تو یا ہم 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھ لیں، یا 10 اور 11 محرم الحرام کو روزہ رکھ لیں۔ اور اب بعض لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم صرف 10 کو ہی رکھ سکتے ہیں، 9 یا 11 کو نہیں رکھ سکتے، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے یہ حکم استحبابی ہے، لازم نہیں ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو رکھا جائے، بلکہ اگر کسی نے اس پر عمل کرتے ہوئے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تو تب بھی اس کے اندر شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ ملا لے تاکہ جو ہے ان کی مخالفت ہو جائے، اور جتنے زیادہ ہو سکے اس مبارک مہینے میں روزے رکھیں، اور اس کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بیان کیا ہم اس کی عظمت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے اندر کثرت سے روزے رکھ کر جو ہے اس مہینے کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔